شموئیل علیہ السلام۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہوئے تو ایک وقت ایسا گزرا کہ ان میں نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی رسول، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی حاکم تھا، جس کی وجہ سے پڑوسی قومیں ان کے اوپر حملے کرتی رہتی تھی اور یہ کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ایسے زمانے میں بنی اسرائیل کی اصلاح اور قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل کو نبی بنایا۔ انہوں نے قوم کی درخواست پر طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو بادشاہ بھی مانیں گے، نبی بھی مانیں گے۔ حضرت شموئیل نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے میں نے ایسا کیا۔ اچھا، تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم کی نشانی بتائیں۔ یہ حجتیں نکالنے والی بات ہے، اللہ کے حکم کی نشانی بتائیں۔ تو حضرت شموئیل نے کہا کہ طالوت کے اللہ کے حکم سے بادشاہ بننے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارا وہ صندوق اور بکسا جس میں نبیوں کی وراثت پڑی ہوئی تھی، جس کو عمالقہ تم سے لڑائی کے دوران چھین کر لے کر چلے گئے تھے، فرشتے وہ صندوق طالوت کو لا کر دے دیں گے۔ مطلب کہ تمہارے نبی کو جو وراثت والا صندوق ہے وہ جو کہ دوسری قوم کے پاس ہے، تم تو لا نہیں سکتے۔ ان کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہیں، فرشتے وہ صندوق طالوت کو لا کر دے دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، فرشتے وہ صندوق حضرت طالوت کے پاس پہنچا دیا، جس پر لوگوں نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا اور مان لیا اپنا بادشاہ۔ پھر آگے چل بتایا کہ طالوت نے جہاد کیسے کیا تھا۔ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا وقتل، یہ کیا کہتے ہیں، داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمہ۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے، نماز جماعت سے پڑھنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو خبردار کرو کہ جماعت قطع کرنے سے رک جائیں۔ یعنی لوگوں کی جیسے عادت ہوتی ہے نماز چھوڑ دی بعد میں پڑھ لی، آپ سب نے کیا فرمایا، جماعت کو چھوڑ دینے سے رک جائیں ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ ایک سنت کے بارے میں، علم کی زیادتی کے لیے دعا، علم کی زیادتی کے لیے دعا بار بار پڑھنی چاہیے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ایک فضیلت والا عمل قرآن کو غور سے سننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن کی ایک آیت بھی غور سے سنے، یعنی قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہو، نماز میں ہو غیر نماز میں ہو، قرآن کو توجہ سے سنے تو اللہ اس کے لیے ایسی نیکی لکھتے ہیں جو بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی ایک دفعہ قرآن کو توجہ سے سنا، اب جو نیکی اللہ لکھے وہ کم ہی ہوگی، کیا ہوتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، یہاں تک کہ وہ آیت قیامت کے دن اس بندے کے لیے نور بن جائے گی جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہوگی۔ یعنی جس نے قرآن کی ایک آیت توجہ سے سنی، ایک تو اس کی نیکی ایسے ملے گی جو بڑھتی جائے گی، اور دوسرا قرآن کی وہ آیت اس کے لیے نور بن جائے گی۔ طب نبوی سے علاج، حضرت عبداللہ ابن عباس نے زمزم کے بارے میں فرمایا یہ مکمل خوراک ہے اور بیماریوں سے شفا ہے، یہ مکمل خوراک ہے اور بیماریوں سے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو ہمارے چودھری شاہ جہان صاحب، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے صحت یاب فرما دے۔ ہم پہلے بھی دعا کر چکے، ابھی نماز کے بعد قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور دوسرا ہمارے پڑوسی صوبیدار یعقوب صاحب وفات پا گئے، ان کی مغفرت کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اذهب البأس رب الناس، اشفنا انت الشافي لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما۔ کریم و رحیم اللہ اپنے فضل سے، اپنے خاص کرم سے چودھری شاہ جہان کو ہر لحاظ سے تندرستی اور صحت عطا فرما دے، ہر بیماری سے نجات شفا عطا فرما دے۔ یعنی ہمارے پڑوسی صوبیدار یعقوب صاحب دنیا سے چلے گئے، آپ ان کی اور دیگر تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما دے، رحمتک یا رحمت۔